قصص الانبیاء ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام۔ تم نہیں جانتے تخلیق آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرہ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ برحم رب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ فرشتوں کو حکم سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تم نے ہم کو سکھایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ 200 انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گئے۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا، تو بہشت سے اتارا جائے، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، بس نکل جاؤ، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے اور